بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، میں آپ کی ٹیچر الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور سے۔ یہ 8ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب ہے اور آج ہم اس کتاب کے باب نمبر 4 کے سبق نمبر 6 اور 7 یعنی کہ جہاد اور اتحاد ملی کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ اور ناظرہ میں آپ لوگوں نے آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ 7ویں ہفتے کی ڈائری ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جہاد کے مشقی سوالات کو حل کریں گے، لیکن ان کو حل کرنے سے پہلے میں مختصراً آپ کو جہاد کا تعارف کرواتی جاؤں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ جہاد کی معنی ہے کوشش کرنا یا مشقت کرنا۔ اسلام میں جہاد سے مراد کفار کے خلاف جنگ میں جانی و مالی قربانی دینا ہے، یعنی ایسی محنت اور کوشش جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ ارکان اسلام میں جہاد 5واں رکن ہے۔ جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ جہاد کی چند اقسام یہ ہیں: جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ پہلے میں سوال پڑھوں گی، اس کے بعد ہم جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم بیان کریں۔ دوسرا سوال ہے مسلح جہاد کے مقاصد بیان کریں۔ تیسرا ہے جو لوگ کسی وجہ سے خود مسلح جہاد میں شمولیت نہیں کر سکتے وہ جہاد اور مجاہدین اسلام کی خدمت کے سلسلے میں کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور آخری سوال ہے فتنہ کا مفہوم اور اس کی حقیقت تفصیل سے بیان کریں۔ طلباء و طالبات، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ الفاظ جو ہیں ان کو انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں ان کے معنی بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اور سوالات کے جو جوابات ہیں میں نے ان کے نشانات جو ہیں لگائے ہوئے ہیں اور نمبرنگ بھی ساتھ میں کی ہوئے تاکہ آپ کو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ پہلے سوال کا جواب پڑھتے ہیں۔ جہاد کے لفظی معنی ہیں کسی کام کے لیے کوشش و محنت کرنا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دینا۔ جہاد کی معنی ہے کوشش، دین کی حمایت کے لیے ہتھیار اٹھانا۔ مسلمان کا یہ جہاد کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے ہوتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طرح عمل کرنے اور اسے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا جائے جو انسان کے بس میں ہے اور اپنی پوری قوتیں اس مقصد کے حصول میں لگا دی جائیں۔ جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب جو ہے وہ بھی نشانات لگے ہوئے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ مسلح جہاد کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کی اجازت ان دو مقاصد کے لیے دی گئی ہے۔ مسلح کا مطلب ہے ہتھیار لگائے ہوئے، یعنی ہتھیاروں کے ساتھ جہاد کرنا۔ ذہن نشین یعنی کہ اس کا معنی ہے یاد رکھنا یا سمجھنا۔ اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے، یعنی جب کوئی دوسرا آپ پر حملہ کرے تو اپنے دین اور اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں۔ دفاع کا مطلب ہے حفاظت یا بچاؤ۔ فتنہ دفع کرنا یعنی جب انسان پر ظلم کیا جائے، اللہ کے بندوں کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کی غلامی پر مجبور کیا جائے، بندوں تک ان کے مالک حقیقی کا دین نہ پہنچنے دیا جائے اور دعوت دین کے قانونی راستے بند کر دیے جائیں تو برائی، زیادتی اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے۔ اسی طرح اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو تو انہیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ دفاع کا مطلب ہے دور کرنا، ہٹانا یا پرے کرنا، اور نجات دلانا کا مطلب ہے رہائی دلانا یا چھٹکارا دلانا۔ تیسرے سوال کا جو جواب ہے وہ اگلے پیج پہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ جہاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ اسے اسلام نے مالی جہاد قرار دیا ہے۔ جو لوگ جہاد میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ کسی بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں اور ان کی جان، مال، عزت اور جائیداد کی حفاظت کی جائے۔ جو خوش نصیب مسلمان جہاد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیں ان کے خاندان کی دیکھ بھال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے گھر والوں کی کفالت، ان کے کھانے پینے، لباس، علاج اور مکان کا بندوبست کیا جائے۔ شہادت کے معنی ہے راہ خدا میں شہید ہونا۔ کفالت کے معنی ہے ذمہ داری اٹھانا یا بار اٹھانا۔ بندوبست کا مطلب ہے انتظام کرنا یا اہتمام کرنا۔ ان کے بچوں کی
تعلیم، تربیت اور تمام تعلیمی ضروریات کا انتظام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو سامان بہم پہنچایا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبرگیری کی، اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔ خبرگیری کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا یا خبرداری۔ چوتھا سوال جو ہے اس کا جواب صفحہ نمبر 64 پہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں۔ فتنہ کے معنی ہے جھگڑا یا فساد۔ روڑے اٹکانے کا مطلب ہے رکاوٹیں پیدا کرنا، لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دیا جائے۔ پیروی کا مطلب ہے کسی کے قدم بقدم چلنا، اطاعت یا فرما برداری کرنا، اور انہیں اپنے حقیقی مالک کی بندگی سے روکا جائے۔ یہ ایسا ظلم ہے جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے، کیونکہ قتل کے ذریعے سے تو انسان کو محض چند روزہ زندگی سے محروم کیا جاتا ہے۔ محروم کا مطلب ہے باز رکھا گیا، نا امید، مایوس۔ لیکن اگر کسی کو اطاعت الہی سے روکا جائے، اطاعت الہی سے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا یا تابع داری کرنا، اور پروردگار حقیقی کا بندہ بننے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں۔ رکاوٹیں کا مطلب ہے اٹکاؤ یا روک، مزاحمت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل زندگی تباہ کر دی گئی ہے اور اسے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی بے پایہ نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بے پایہ کا مطلب ہے بے حد، بے انتہا۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے مارک کر لینا اور کاپی میں لکھنے ہیں۔ اب جو اگلا سبق ہے یعنی کہ اتحاد ملی، اس کے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اتحاد ملی کا تعارف کروا دوں مختصراً۔ اتحاد ملی سے مراد ہے کہ قوم کا عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ایک ہو جانا۔ ملت اسلامیہ ایک قوم ہے، اس کے قائد و نظریات ایک ہیں۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں۔ اس کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے جی عقائد و نظریات میں یہ گانگت ہمارے ملی اتحاد کی مضبوط بنیاد ہے، وضاحت کریں۔ اور دوسرا ہے اسلامی عبادات کی ہم آہنگی ہمارے ملی اتحاد کا ذریعہ ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ پہلے سوال کا جواب جو ہے یہ میں نے اس کا جواب جو ہے مارک کیا ہوا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اتحاد ملی سے مراد ہے قوم کا عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ایک ہو جانا۔ اتحاد سے مراد ہے محبت، دوستی اور ملاپ، اور ملی کہتے ہیں قومی کو۔ عقیدے سے مراد ہے ایمان، اعتبار، دل میں جمع ہوا یقین، اور نظریے سے مراد ہے اصول، وہ مسئلہ جس میں نظر و فکر سے کام لیا جائے۔ ملت اسلامیہ ایک امت ہے۔ امت سے مراد ہے گروہ یا جماعت۔ اس کے عقائد و نظریات ایک ہیں، اس کے افراد دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں۔ ہمارا خالق و مالک ایک ہے۔ مسلمان ایک رسول کے بتائے ہوئے طریقے ہی کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں۔ راہ نجات کا مطلب ہے بخشش کا ذریعہ، چھٹکارے کا ڈھنگ۔ ہماری ہدایت و رہنمائی کا بنیادی سرچشمہ بھی ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، حساب کتاب منعقد ہونے اور جزا و سزا کے متعلق بھی ہم سب کا عقیدہ نظریہ ایک ہے۔ منعقد ہونا کا مطلب ہے انعقاد ہونا یا قائم ہونا۔ جزا و سزا، جزا کا مطلب ہے نیکی کا بدلہ جو آخرت میں ملے گا، اور سزا بدی کا بدلہ جو آخرت میں ملے گا۔ اس نظریاتی یگانگت نے ہمیں اتحاد ملی کے ایک مضبوط رشتے سے منسلک کر دیا ہے۔ یگانگت کا مطلب ہے قرابت، اتحاد یا اتفاق۔ دوسرے سوال کا جواب ہے اسلام نے بندگی اور عبادات کے جو طریقے مقرر کیے ہیں۔ بندگی کا مطلب ہے عبادت یا فرما برداری، وہ ہمارے اس اتحاد ملی کے رشتے کو اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ ہماری سب سے اہم اور بنیادی عبادت نماز ہے۔ دنیا کے ہر خطے کے لوگ اسے ایک ہی طرح سے ادا کرتے ہیں۔
نماز دن میں 5 مرتبہ اتحاد ملی کے سبق کو ہمارے ذہن میں تازہ کرتی ہے۔ اس کے اوقات ایک ہیں۔ اذان بھی ایک ہے کہ عبادت دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی مرکز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کرتے ہیں۔ مرکز کا مطلب ہے درمیان یا وسط۔ بغیر کسی امتیاز کے سب لوگ کندھے سے کندھا ملا کر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ امتیاز کا مطلب ہے فرق، تمیز یا تفریق۔ صف کا مطلب ہے نمازیوں کی قطار۔ امام کی رہنمائی میں سب ایک طرح قیام کرتے ہیں اور ایک طرح رکوع و سجود کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں پیشوا کو، ہادی کو یا نماز پڑھانے والے کو۔ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا، اٹھنا یا ٹھہرنا۔ رکوع کا مطلب ہے نماز میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، اور سجود کا مطلب ہے، سجود جو ہے وہ سجدے کی جمع ہے، یعنی کہ پیشانی زمین پر ٹیکنا، سر جھکانا، خدا کے آگے سر جھکانا۔ زکوٰۃ ہمارے اتحاد ملی کا ذریعہ بھی ہے اور اسے مضبوط بنانے کا وسیلہ بھی۔ وسیلہ کا مطلب ہے ذریعہ، واسطہ یا سبب۔ روزے بھی اتحاد ملی کو مضبوط و مستحکم کرتے ہیں۔ مضبوط و مستحکم کا مطلب ہے پکا، پائیدار، طاقت والا۔ بھوک پیاس کا ذاتی تجربہ اپنے بھائیوں کی مدد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ماہ رمضان یعنی کہ رمضان کے مہینے کے اختتام پر فطرانہ ملت کے تمام افراد کے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا وسیلہ بنتا ہے۔ اختتام یعنی کہ ختم ہونا، خاتمہ، آخر، انجام۔ فطرانہ جو ہے اس کے معنی ہیں عید رمضان کا صدقہ جو نماز عید سے قبل غربا کو دیا جاتا ہے۔ اور حج تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر کے ایک بین الاقوامی اتحاد ملی کا سبق دیتا ہے۔ نماز جمعہ ہفتے میں ایک دن محلے کے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ملی اتحاد کا سبق دیتی ہے۔ نماز عید سال میں 2 مرتبہ پورے شہر کے مسلمانوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر دیتی ہے۔ غرض ہم اسلامی عبادات کو جس پہلو سے بھی دیکھیں، ملی اتحاد کا فروغ ان کا ایک اہم مقصد نظر آتا ہے۔ طلباء و طالبات، آپ نے یہ تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں اور ان کو ساتھ میں اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور جو آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور ترجمہ جو ہے اس کو آپ اپنی کاپیوں میں لکھیں گے۔ اوکے طلباء و طالبات، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔